بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صاف کا اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جس میں توحید اور آخرت کی اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ایویڈنس دیا ہوا ہے تو وہی موضوع ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ بہت ساری صورتوں میں یہی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ہوا ہے کہ ایک ہسٹوریکل اور سائنٹیفیکل ایویڈنس دیا ہوا ہے، لیکن اس کو مختلف پہلوؤں سے ایک صورت میں ایک سٹائل میں دوسرے سٹائل میں رکھ کے ہر طرح کے انسان کو چیز کلیئر ہو جائے۔ اب اس میں دیکھیے کہ سٹارٹ تو اسی توحید اور آخرت پہ، پھر توحید اور آخرت کی دعوت اور منکرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے تھے اس کا جواب آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل ایویڈنس دیا ہے جو کہ جزا کا، بینیفٹ کا جو کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جو خاص طور پہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کبھی اہل ایمان کو بھی تکلیف آتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایوب علیہ السلام کے، اور پھر اس میں پھر آخرت کا رزلٹ کیا ہے تو اینڈ پہ پھر یہ اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو میں یہی کرتا ہوں کہ شروع کی کچھ آیات کا میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ پورے کا کر لیتا ہوں، لیکن آپ پوری سورت کی تلاوت آپ کر لیجئے گا اور ترجمہ سن لیجئے گا تو یہ یاد رہیے گا کہ سورت جو ہے یہ پوری مل کے اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہوتا ہے کہ جس میں تفصیل سے ایک پورے سینیریو پہ بات چل رہی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں اس میں سے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنا ہے، کہ جس میں جو غلطیاں لوگوں نے کی ہیں تو اس سے ہم نے بچنا ہے، اور جہاں پہ جو اچھے ایٹیٹیوڈ آئے ہیں تو ان کے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں موضوع یہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنا دولاتا حین مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان هذا لشیء عجاب انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرۃ ان هذا الا اختلاف۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ سراسر رحمت اور اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یہ سورہ صاد ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ کنفرم ریمائنڈر ہے، ان منکرین لیڈرز کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ لوگ سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب کہاں سے آئے گا جی، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک اس لیے کر دیا تھا، تو انہوں نے ہائے پکارتے رہے کہ اپنے آپ کو اب بچا دیں، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک وارننگ کرنے والا رسول انہی میں سے آ گیا ہے، تو ان منکروں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو جادوگر اور سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے اپنے خداؤں کو ایک اللہ تعالیٰ بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو اور اپنے خداؤں پر جمے رہو، بے شک یہی چیز مطلوب ہے۔ ہم نے یہ بات اس پرانی قوم میں تو کبھی سنی نہیں تھی، کچھ نہیں، یہ توحید کی دعوت اس نے گھڑی ہوئی ہے، کیا یہ ریمائنڈر ہم میں اسی پر نازل کیا گیا؟ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کا اعتراض یہی کرتے تھے، کیونکہ لیڈرز نے یہی اسی بیس پہ ایک شرک اختیار کیا تھا، اور پھر وہ چاہتے تھے کہ سارے ان کے مرید جو ہے نا تو وہ بھی اسی شرک پہ رہیں، تو اس لیے وہ کرتے تھے اعتراض اور تکبر یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے تھے۔
تاکہ ان کی لیڈرشپ رہے، اور اس کے لیے جو طریقہ ہے جیسے بھی ہو تو وہ رسول کو ریجیکٹ اور ان کا مذاق اور انہیں جادوگر اور جھوٹا اور اس طرح کہہ کے کہتے، تو پھر کہتے کہ جی اتنے خداؤں میں ایک خدا ہی بس بنا دیا، یہ کیا بات ہوئی بھی؟ تو ہمارے تو سارے بزرگ جو ہے وہ تو بہت خداؤں کی وہ کرتے تھے پوجا، تو ہم کیوں نہیں؟ اچھا، اس کے لیے آج کل کے زمانے میں بھی آپ کو ایک تو ایتھسٹ حضرات کے ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خدا ہے ہی نہیں، بس یہ پوری کائنات میں خود بخود ہی ایک پورا قانون بن گیا ہے اور وہ اسی کائنات کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ اب ہسٹری ظاہر ہے کہ انسانوں نے بہت زیادہ ریکارڈ نہیں کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے آنورڈ ہسٹری پوری ڈیٹیل سے اویلیبل ہے، تو تقریباً 4000 سال گزر گئے۔ تو اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ توحید شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی توحید کی دعوت ہی دیتے رہے اور آخرت کے بھی۔ تو منکرین تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کوئی آخرت نہیں ہونی، بس اسی دنیا میں جو بینیفٹ ہے وہی ملنا ہے ہمیں۔ تو وہ یہی سوچتے ہیں، بس وہ کیوں؟ بس اس لیے کہ وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بس ان پہ کوئی روکنے والی کوئی چیز نہ آئے ذہنی طور پہ کہ جناب اگر آخرت کی بات ہوئی تو پھر تمہیں کرپشن سے بچنا پڑے گا، تو نہیں بھی ہم تو یا ہماری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، تو اس لیے یہ حرکتیں کرتے رہے۔ تب اگلی آیات میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا، ارشاد ہوا نہیں یہ باتیں کچھ نہیں ہیں، یہ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے، اپنے سوا یہ کسی کو ہماری عنایتوں کا حقدار نہیں سمجھتے کہ آپ کے طاقتور اور غالب رب کی رحمت کے خزانے انہی کے کنٹرول میں، یا پھر زمین آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہی انہی کے اختیار میں۔ یہی بات ہے تو آسمان میں چڑھ جائیں اور اس کی رحمت کو روک دیں، لشکروں میں سے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اٹھے گا تو وہیں شکست کھا کر رہے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد، میخوں والا یعنی جو تشدد کرنے والا فرعون، سمود، قوم لوط اور ایکا والی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور یہ لشکر تھے جنہوں نے اسی طرح شکست کھائی تھی۔ اچھا، اب یہ ہسٹری کا میں نے بہت ساری تفصیل سے سورۃ الاعراف اور پھر اور مسلسل صورتوں میں اس کا پورا ایویڈنس دیا ہے کہ آپ ہسٹوریکل ایویڈنس آج تک موجود ہے، آپ جا کے ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں، ابھی بھی آپ چاہے تو آپ گوگل میپ سے ہی ان کی ایک ایک لوکیشن کو دیکھ لیں اور آپ کو پورا ایویڈنس نظر آئے گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ وارننگ کر کے اپنے رسول کو وارننگ کر کے اور پھر ان کو اس دنیا میں سزا اس لیے دی تھی تاکہ باقی اور انسانوں کے لیے یہ ایویڈنس رہے۔ تو یہ پوری تفصیل تو آپ سن ہی چکے، تو یہاں پہ بس اس کی ایک ایگزیکٹو سمری کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے جو جزا جو بینیفٹ بھی اللہ نے دیا ہے اب اس کی تفصیل پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے، جو پہلے بھی آپ کچھ اور صورتوں میں بھی دیکھیں۔ اب ایک اور پہلو اس کے سامنے آئے ہیں داؤد علیہ السلام کے، تو ارشاد ہوا ان میں سے ہر ایک نے میری رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہو کے رہا، یہ بھی ایک ڈانٹ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں تھی۔ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا حساب تو روزے حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دیں، تے رسول آپ کے قوم کے لیڈرز جو کچھ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، جبکہ بڑی قوت کے مالک ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، انہیں وزڈم عطا فرمائی اور اختلافات میں فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ آپ کو ان لوگوں کی خبر
پہنچیے کہ جو مقدمہ لے کر آئے تھے جب وہ دیوار پھاند کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئے تھے، تب وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی ایویڈنس بتایا کہ دیکھیں جو ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ کیا دیا کہ جب بنی اسرائیل پہلے تو گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل ان کی کئی سالوں تک تربیت کرتے رہے، پھر ٹھیک ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سپر پاور بنایا، اور ان کے اب جو ان کے حکمران بنے تو وہ اللہ کے نبی تھے داؤد علیہ السلام۔ تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انہیں کہا کہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور اس اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتا کہ پہاڑ اور پرندے بھی اس وقت ان کے ساتھ ہی وہ تسبیح کرتے تھے۔ تسبیح کیسے کرتے تھے؟ ایک تو نماز کی طرح بھی وہ کر لیتے تھے، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی کہ جس میں ایک شاعری کے فارمیٹ میں وہ تھا، تو داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے اس پوری شاعری کو جب اس طرح سے گا کر وہ کرتے تھے تو فرشتے وہیں پہ آ کے فرشتے بھی کیا اور یہ پرندے بھی وہاں پہ اللہ کے حضور ہوتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ذرا پریکٹیکل تھوڑا سا یہ بھی کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں دیوار پھاند کے کوئی 2 بندے مقدمہ لے کے آ گئے، یعنی اب دیکھیں کہ وہ حکمران تھے لیکن ان کا راستہ اور ان کا ہر جگہ پہ وہ اویلیبل ہوتے تھے کہ جس لوگوں کا مقدمہ ہے تو اس وقت وہ حل کرتے تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ اس وقت وہ داؤد کے پاس پہنچ گئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً کہا جی آپ گھبرائیے نہیں، ہم دونوں افراد کا معاملہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، چنانچہ آپ ہماری درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، کوئی بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے گا۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 شیپ جو ہے نا دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی یہ ایک ہے، یہ بھی مجھے حوالے کر دو، اور اس نے بحث میں مجھے دبا بھی دیا کہ پریشر بھی ڈالا ہوا۔ اچھا، اب اس کے لیے بنی اسرائیل نے اپنی ہسٹری میں اور بہت سی اسی واقعے کی کہانیاں بیان کر دی ہیں کہ جو کہ بالکل جعلی کہانیاں ہی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور صحیح ڈیسیژن لینے والے تھے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے امتحان کے طور پہ یعنی داؤد علیہ السلام کو عدالت کے لیے ایک ٹریننگ کے طور پر 2 فرشتے آ گئے تھے، اور وہ مقدمہ یہی تھا کہ جی ایک بھائی کے پاس 99 جانور ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ایک ہے، یہ بھی اس کو واپس کر دوں، آپ بتائیں یہ کیا۔ تو اب مقدمہ یہ تھا، تو داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے آپ کی دمبی کو اپنے دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً آپ پہ ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ معاملے کے اکثر شریک اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، اس سے وہی بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور اچھے عمل کرتے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس وقت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی کی اور اس کے حضور جھک کر سجدے میں گر گئے، پورے دل سے اس کی طرف رجوع کرنے لگے۔ تو یہ نشانی ہے کہ یہاں پہ ہمیں بھی اللہ کی اس آیت کو سن کے سجدہ کر لینا چاہیے، تو ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یعنی اب یہ ان کو داؤد علیہ السلام نے جب یہ مقدمے کا کر لیا کہ بھی یہ زیادتی ہے کہ بھی ایک وہ بھائی جس کے پاس زیادہ جانور ہیں تو وہ دوسرے سے بھی ایک چھوٹی سی ہے، ایک ہی جانور ہے تو وہ جناب قبضہ کرنا چاہ رہا، تو یہ غلط ہے۔ لیکن پھر ان کا اندازہ ہوا کہ یار یہ تو فرشتے ہیں جو اس طرح سے اوپر سے آ گئے ہیں، دیوار سے نکل گئے، اوپر سے چڑھ کے آ گئے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا تاکہ ہمیں ڈیسیژن ایسے لینے۔ تب ان کی وہ خطا ہم نے معاف کر دی، اور اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں حکمران بنا دیا اور ان لوگوں
کے درمیان اسی طرح انصاف کے ساتھ فیصلے کیجیے گا، اپنے خواہش کے پیچھے کبھی نہ چلیے گا کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے کوئی بھٹکا دے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً سخت سزا ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ اچھا، بنی اسرائیل نے اسی واقعے کی جو کہانیاں انہوں نے ایجاد کر دی وہ اس قسم کی تھیں کہ جناب وہ داؤد علیہ السلام کے اپنے ان کے ایک ملٹری کے ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بیگم سے یہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو چلو جی اس کو اگلے کو ملٹری والے کو ایک جنگ میں ڈال دیا کہ وہ مر جائے اور بیگم سے شادی کروں۔ تو یہ سب کہانی ہے اور یہ کہانی بالکل جھوٹ ہے، اور لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کے کئی تفسیر جنہوں نے لکھی تو انہوں نے غلطی سے بنی اسرائیل کی اس کہانی کو بھی اپنی تفسیر میں کر دیا۔ تو پلیز آپ کسی بھی تفسیر میں یہ کہانی سنیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے اور یہ بالکل فراڈ ہوتا ہے۔ تو یہ فراڈ بنی اسرائیل نے کیوں کیا تھا کہ وہ بھی یہی حرکتیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ ایگزامپل کے طور پہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثالیں دے کے اور سلیمان علیہ السلام کی ایسی مثالیں دے دے کے تو خود بھی یہی کرپشن کی حرکتیں کرتے تھے۔ تو یہ تھا، حالانکہ صرف یہاں اتنا ہی معاملہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کی ایک بس وہ ٹریننگ کے طور پر فرشتوں نے آ کے ایسا مقدمہ کیا تھا، تو اس سے ان کا اندازہ ہو گیا کہ بھی اب کوئی اور ڈیسیژن جو بھی آئے گا، چاہے مقدمہ ہوگا چاہے وہ گورنمنٹ کا کوئی ڈیسیژن ہوگا، تو وہ ڈیسیژن میں نے انصاف کے ساتھ ہی کرنا ہے، اور انہوں نے کوئی بے انصافی پہلے بھی نہیں کی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو بات آئی کہ خطا ہم نے معاف کر دی، تو یہ صرف اتنی بات ہی تھی کہ ان کے ذہن میں کبھی آئیڈیا آیا تھا کہ یار یہ ڈیسیژن جو ہے نا اس کا اس طرح سے کروں، تو وہ اس وقت فرشتوں نے آ کے ان کو ایکسپلین کر دیا کہ نہیں جناب، اس میں آپ نے جو بھی ڈیسیژن لینا ہے تو اس کے لیے بالکل ایک انصاف کے ساتھ ہی ڈیسیژن آپ نے لینا ہے۔ تو اصول یہی، اس میں وہ ٹریننگ ان کی کر دی، اس میں بس اتنی بات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ لیکن یہ آ کر رہے گا اس لیے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کا ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو انکار پر اڑ گئے، چنانچہ ان منکروں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان جیسا کر دیں گے کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے خبردار ہونے والوں کو اس کے نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن اسی حقیقت کا ریمائنڈر ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے اے رسول آپ کی طرف نازل کی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی آیات پہ غور کریں اور عقل والے اس سے ریمائنڈر حاصل کریں۔ تو اس قرآن کا مقصد یہ ہے، یعنی ہم لوگوں نے تو وہ کر لیا نا کہ قرآن کو بس یہی سمجھ لیا کہ ہم جناب اس کی تلاوت کرتے جائیں اور ہمارے جو بزرگ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت کی ہم دعا کرتے رہیں، تو وہ بھی کریں، لیکن اصل قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آیات پہ ہم غور کریں، لیتدبروا، کہ ہم تدبیر کریں، اس کے لیے لاجیکلی ہم اس کی آیات کو پڑھیں، سوچیں اور پھر لاجیکلی اس وزڈم کو ہم حاصل کریں کہ اصل ہماری لائف کا مقصد کیا ہے۔ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا کہ ان کی قوم کے جو لیڈرز تھے تو یہ اب جو اہل ایمان آتے اور جو بھی کمزور ہوتے مثلاً غلام ہوتے تو ان پر تشدد کر کے وہ کرتے تھے، اور جو چلو مضبوط بھی ہیں تو ان کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کرنے کی وہ کرتے تھے تاکہ یار کسی طرح یہ دوبارہ ان کی لیڈرشپ ہی رہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہ آئے، تو یہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بتایا کہ دیکھیں میں نے اسی طرح سے یہ ڈیسیژن میکنگ کا یہ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کو بھی یہی بتایا تھا اور اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی تھا۔ تو اس لیے ان کی غلطیاں بھی واضح ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جو ابھی ایمان لائے تھے لیکن ان کو فوراً ہی تشدد ہو رہا تھا، تو ان کا دل مطمئن کرنے کے لیے بتا دیا کہ بھی اصل طریقہ یہ ہے، تو ان کا طریقہ ہی غلط ہے جو یہ لیڈرشپ کو اپنا یہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزا کی ایک اور ایگزامپل سلیمان علیہ السلام کی فرمایا
داؤد کو ہم نے سلیمان جو کہ ان کے بیٹے تھے عطا فرما دیا۔ کیا ہی شاندار شخصیت تھی، کچھ شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والے تھے۔ یاد کیجئے کہ جب اعلیٰ درجے کی تیز رفتار گھوڑے شام کے وقت ان کے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے، ان گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن کا فوکس گھوڑوں پر ہو گیا۔ پھر چند سیکنڈ میں خیال آیا تو انہوں نے عرض کیا، یہ تو اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر میں مال کی محبت میں لگ گیا ہوں، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا ہے۔ انہیں میرے پاس واپس اب لے آئے۔ وہ لائے گئے تو غلبہ حال میں ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ اٹھانے لگے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی شاندار قسم کی ملٹری دی گئی تھی، اور اس ملٹری میں اس زمانے کی جنگ میں گھوڑوں کا بہت معاملہ تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ پورا چیک کر رہے تھے ملٹری کو، تو ہوتے ہوتے بیچ میں مغرب کی نماز آ گئی تو ان کو بس صرف اپنے دل میں یہ فیل ہوا کہ بھی یار مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں فوکس فوراً کرتا اور مغرب کی نماز پڑھتا، تو لیکن میرا ذہن ادھر پڑ گیا، یہ کچھ سیکنڈ کی بات ہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھی، اور انہوں نے پھر یہ پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کو ہاتھ اٹھانے لگے تھے بس کہ بھی یار میں اس کو تو ہٹاؤں، لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ نہیں بھی ان کو گھوڑوں کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ سیکنڈ کا جو آپ کا معاملہ ہوا ہے، بس یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اٹھیں مغرب کی نماز پڑھیں، بس اتنی بات ہے۔ اور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اعلیٰ درجے کی سپر پاور کے ہیڈ سلیمان علیہ السلام تھے، تو ان کا رجوع اللہ کے حضور کیسا تھا۔ پھر مزید ارشاد ہوا کہ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا تھا، اور ان کی تخت پر ایک جسم کی طرح ڈال دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے دعا کی کہ میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما دیجئے جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، بے شک آپ بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے جہاز کی خدمت میں لگا دیا، جس کے حکم سے جدھر وہ جانا چاہتے تھے سازگار ہو کر یہ ہوا چلتی تھی، جبکہ سرکش جنات کو بھی ان کے لیے سرنڈر کر دیا تھا۔ ہر طرح کے ماہر آرکیٹیکٹ اور غوطہ خوری جو ڈائیورز ہیں تو وہ کام میں لگے رہتے، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، اب آپ لوگوں کو دے دیجئے، احسان کیجئے یا اسے روک دیجئے۔ ہم نے سلیمان سے کہا تھا اور ہمارے پاس آگے بھی یقیناً اس کے لیے تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک بہت اعلیٰ درجے کی حکومت ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہیں پہ سلیمان علیہ السلام کی ایگزامپل سے ان کی ٹریننگ بھی کر دی۔ اس کے لیے اب یہ ہوا تھا کہ جیسے سلیمان علیہ السلام پہ ایک تھوڑی سی ایک یہ سختی کی ایک آزمائش اس طرح سے کی تھی کہ ان کے، اب یہی روایت میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا جسم کی طرح ڈال دیا تھا، کہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ فالج یا کچھ اس طرح کی حالت ہوئی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو اس میں دکھ تو ہوا کہ ابھی حکومت ان کی بن گئی، لیکن اب کوئی یہ حکومت کون سنبھالے گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو حل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلے حل کیے کہ ہوا بھی کنٹرول میں رہی۔ اب یہ جہاز اس زمانے کے سمندری جہاز ہوتے تھے جو ہوا کی انرجی سے ہی چلتے ہوتے تھے، تو وہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کی ٹیکنالوجی سکھا دی تھی کہ ہوا کو کس طرح سے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے، اور پھر جدھر موومنٹ وہ کرنا چاہتے کر لیتے۔ اور اس سے اب کچھ لوگوں کا، میرا بھی یہ اندازہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہوائی جہاز بھی اس زمانے میں بن گئے، لیکن وہ ٹھیک ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جب ختم ہوئی تھی، جب ان کا انتقال ہوا، تو اگلی نسلوں میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے شرک بھی اختیار کر لی اور بہت سی آپس میں فرقہ واریت کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ٹیکنالوجی ان کو نکال دی تھی۔
اب اس سے پہلے جنات بھی کیا کرتے تھے کہ آرکیٹیکٹ انسان بھی ہوتے تھے، اور جو سخت مزدوری والا کام جنات کر لیتے تھے، اور پھر ڈائیورس جو ہے وہ جنات جو کہ سمندر کے اندر جا کے موتی اور اس طرح کے اور کیمیکلز نکال کے لے آتے ہوتے تھے، تو یہ تھا، اور یہ سب کنٹرول میں ہوتے تھے کہ یہ بھاگ نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی شاندار حکومت انہیں دی ہوئی تھی۔ اور یہ 1000 to 930 BC کا زمانہ ہے، تو اس میں اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن بعد میں چونکہ اگلی نسل میں جو بادشاہ وہ گمراہ ہو گئے، تو پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ٹیکنالوجی تھی ان سے چھین لی، تو پھر یہی ہوا معاملہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی ایک ایگزامپل ایوب علیہ السلام کی کہ جن کو بیماری اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی، تو ارشاد ہوا، ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، ہم نے ہدایت کی کہ اپنا پاؤں زمین میں ماریے، انہوں نے مارا تو ایک چشمہ نکل آیا، تو فرمایا اسے آپ کے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ان سے مطلب یہ تھا کہ شفا بھی ہو جائے گی آپ کو۔ پھر ان کے اہل و عیال بھی ہم نے انہیں دوبارہ عطا فرما دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اس لیے کہ اس پر اپنی طرف سے رحمت فرمایا، اور اس لیے کہ عقل والوں کو یاد دہانی حاصل ہو۔ مزید فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں پتوں کا ایک مٹھا لے لیجئے اور اس سے اپنے آپ کو مار لیجئے، کیونکہ اپنے کو سزا دینے کی جو قسم آپ نے کھا لی تھی اس میں سزا نہ ہو، حقیقت یہ کہ ہم نے انہیں ہر حال میں صبر کرنے والا پا لیا تھا، کیا ہی خوب آدمی تھے، کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بہت اچھی اللہ کے نبی تھے، اور اکانومی بھی بہت اچھی تھی، اور بہت صحت بھی بہت اچھی تھی، تو اب ہوا یہ کہ شیاطین جو انسانوں میں جو شیطان کے مرید ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو کہنے لگے کہ جی دیکھو یہ بڑے نیک بندے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے، اس لیے ابھی ہمیں تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ انہی کو ایگزامپل کے طور پہ ایک آزمائش کر دی کہ ایوب علیہ السلام پہ بیماریاں ایسی لگا دی، اور پھر ان کی جو بچے بھی فوت ہوئے، تو ایک دکھ آیا تھا انہیں، تو انہوں نے پھر یہ دعا کی کہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شفا بھی دی، اور پھر ان کو اور مزید بچے ان کو دے دیے۔ اچھا، اس وقت انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ جب بیماری کی حالت ہوتی ہے تو آدمی صحیح طرح سے سوچتا نہیں ہے، تو انہوں نے بس یہی کیا ہوا تھا کہ میں یہ جو ہے نا کبھی میں سزا کروں گا اپنے آپ کو کوئی ڈنڈا میں اس طرح سے ماروں گا، یا اس طرح سے سوچا تھا، اور قسم بھی کھا لی تھی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی آپ کو قسم کو اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس صرف یہ کر لیں کہ پتے کا ایک مٹھا آپ لے کے آپ مار لیں، اور بات ختم، آپ کا وہ قسم جو ہے وہ پوری ہو گئی، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے صبر کیا اور آپ پورے اس میں رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی امتحان آیا کہ آپ پہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ایک تو بیماریاں، اور پھر اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ آپ اور آپ کی فیملی پہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا، اور پھر فائنینشیل کرائسس پہ بھی رہے۔ مدینہ منورہ میں حکومت ملی تو اس وقت پھر یہ کرائسس بھی رہے، اور صحابہ کرام پہ بھی رہے، لیکن پھر انہوں نے جب یہی ایوب علیہ السلام کی اس کی ایگزامپل سے خود انہوں نے اسی طرح صبر پہ کیا، اللہ نے کیا معاملات حل، اور پھر ایک بڑے سکون اور امن کے ساتھ رہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پہلے تو مسلسل فتویٰ ہوتی گئیں، لیکن پھر اس کے بعد دہشت گردی کے ایک آزمائش ان پہ آئی، لیکن انہوں نے بھی اس میں کیا پورا، شہید بھی ہوئے، اور معاملہ یہی چلتا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس زندگی میں صرف انجوائمنٹ نہیں کرنے دیتا، بلکہ آزمائش بھی کرتا ہے، تکلیف کی بھی، بیماری ہو یا ٹیررزم ہو یا کوئی اور بیماری ہو، فائنینشیل پرابلمز ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ امتحان ہمارا کر رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہ کیسے
خلوص کے ساتھ رکھتے ہیں یا نہیں۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو رزلٹ ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھی آپ کا ہوگا کیا معاملہ، کہ بھی اس کا پھر رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کا، کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ہمارے معاملے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پہ ایک آسانی کا ٹائم بھی دیا، ایک مشکلات کا بھی دیا، تو یہ دیا تو ہر انسان پہ ایسے ہی امتحان چلتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں فرمایا کہ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے کہ جو کہ قوت اور وزڈم والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص کام اس گھر یعنی حرم شریف کے ایک ریمائنڈر کے لیے منتخب کیا تھا، اور یقیناً وہ ہمارے یہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اسی طرح اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے کہ یہ سب بھی نیک ترین افراد میں سے تھے۔ یہ ریمائنڈرز ہیں، اس سے یاد دہانی حاصل کر لیجئے اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے خبردار ہونے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بادشاہوں کے تخت لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے فروٹ اور جوس اپنے ویٹر سے طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی نوجوان خواتین ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا حساب کے دن کے لیے آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس دنیا میں بھی کچھ کبھی بینیفٹ بھی دیتا ہے، کبھی صبر کا امتحان بھی کرتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ ہونا ہے کہ آپ پھر جنت میں پہنچیں گے کہ جس میں آپ پھر اس میں بادشاہ ہوں گے، اور جس چیز کی جو ضرورت بس خواہش ہوگی تو فوراً ویٹرز آپ کے سامنے کچھ سیکنڈ میں حاضر کر کے لے آئے گی، آپ انجوائمنٹ کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ رزق ایسا ہوگا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کہ ایسی زندگی ہوگی کہ جس میں کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ حالت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے کی، جس کو آپ تفصیل سے بہت پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان پہ بھی یہی کرائسس والے معاملات بھی آئے، ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان پہ بھی کرائسس بھی آئے اور سکون کا ٹائم بھی ملا انہیں، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تو خود ان کی قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وقتی طور پر جب وہ پھینکے جا رہے ہوں گے تو دکھ اور غم تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، کہ خود ان کے اپنے پسندیدہ بیٹے یوسف علیہ السلام اغوا ہو گئے تھے، تو کتنا دکھ تھا، اور کتنی وہ اچھے خاصے کوئی 15-20 سال تک پھر اپنے بیٹے ان کو مل نہیں سکے تھے، تو یہ ان پہ بھی امتحان رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی کرائسس میں رہے کہ ایک ایسی وادی میں رکھا گیا کہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے زمزم بنا دیا وہاں پہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ حرم شریف کی کنسٹرکشن کر دی انہوں نے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا سکے۔ تو لیکن وقتی طور پہ تو کرائسس آئے نا، پھر اس کے بعد آبادی آئی، چلو شادی ہو گئی ان کی، اور وہ پھر اور قبائل میں جا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور تقریباً تمام ہی عرب قبائل ایمان لے آئے، اور وہ پھر کعبہ شریف آ کے حج کرنے لگے۔ اچھا، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور ان کے کرائسس یہ ہوئے تھے کہ جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت، جب ان کے انتقال کے بعد پھر جو اگلی نسل کے جو بادشاہ بنے وہ گمراہی میں آئے تھے، تو اس گمراہی میں پوری اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام پوری ایکسپلین کرتے ہوتے ہیں، تو انہی کے نام پہ
ان کی سیرت کی بکس بھی لکھی گئی جو بائبل میں موجود ہے. پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا غلطیاں کر رہے تھے بنی اسرائیل جس کو وہ ایکسپلین کرتے تھے اور لوگ پھر بھی ان کو ریجیکٹ کرتے ہوتے تھے تو ان پہ کتنا دکھ آتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ہی امتحان صبر کا بھی اس زندگی میں رکھا ہوا ہے اور آخرت میں اسی کا بینیفٹ بھی ملنا. پھر ارشاد ہوا ایک طرف یہ اور دوسری طرف سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ بھی ہے جہنم جس میں وہ جا پڑیں گے، چنانچہ کیا ہی برا مقام ہے. یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو کہ بالکل پس والا ہوگا، اب وہ اسے چکھیں اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ان کے لیے موجود ہوں گی. انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے مریدوں کا رش چلا آ رہا ہے، یہ رش ابھی تمہارے ساتھ داخل ہونے والا ہے. فوراً کہیں گے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی مار، یہ تو آگ میں پڑنے والے. تو مرید جواب دیں گے کہ بلکہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، تم پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم ہی ہمارے آگے برائیوں کا پروپیگنڈا لے آئے تھے، چنانچہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. اس وقت کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ جو اسے ہمارے آگے لائے ہیں انہیں تو اس بھڑکتی آگ میں ڈبل عذاب اسے دے. یعنی اب ہوگا کیا کہ دیکھیں کہ کیسی سزا ہوگی منکرین کی، کہ یعنی ان کو کھانے میں کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی اور پس. جو آج آپ خود بھی کبھی جسم میں کبھی ایسی بیماری آئی ہو تو دیکھے گا کیسی گندی یہ پیپ جو ہے کیسی بری چیز ہوتی ہے. تو یہ پینے کے لیے ان کو ملے گی کھانے کے طور پہ. اور پھر دوسری سزا ان پہ یہ بھی آئے گی کہ ان کے مرید بھی وہیں پہ آ جائیں گے جہنم میں. تو اب مرید اپنے لیڈر کو، اپنے پیر پہ، اس پہ جا کے لعنت کر رہے ہوں گے کہ جی یہ ہمیں لے کے آئے ہیں یہاں پہ، ہم تو انہی کے کہنے پہ ہم چل پڑے تھے، ان کے پروپیگنڈا پہ تو یہ رزلٹ آیا. تو پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے جو ہمیں گمراہ کرتے رہے. پھر مزید ارشاد ہوا اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا بات ہے ہم لوگوں کا یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم برے لوگوں میں سمجھتے تھے، کیا اس لیے کہ ہم نے یوں ہی انہیں مذاق بنا لیا تھا، یا وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ان سے ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں. کچھ شک نہیں اہل جہنم کی یہ لڑائی ایک واقعی بات ہے جو ہو کر رہنی ہے. یعنی اب ایک تو اپنے آپ جو لیڈر ہیں اپنے ساتھیوں کو بڑے حقیر سمجھتے ہیں، ان کی حیثیت نہیں کرنے دیتے. یا خود آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مذہبی لیڈرز کو بھی اور سیاسی لیڈرز کو بھی کہ وہ اپنے مریدوں کو کوئی خاص ان کو ویسی عزت نہیں ملتی کہ جیسی ان کے مرید ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ حالت ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ پھر یہ ہوگا. اچھا، اور پھر جو اہل ایمان آئے جیسے صحابہ کرام میں خود انہی لیڈرز کے وہ انڈر تھے اور کئی تو غلام تھے لیکن وہ ایمان لے آئے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ. تو یہ لے آئے اور اپنے پھر کچھ عرصے کے لیے ان کو مشکلات آئیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزاد کروا دیا اور کروا کے پھر ایک سکون کے ساتھ ان کی زندگی باقی رہی. تو یہ امتحان تھی ان کی. تو یہ بھی ہوا معاملہ. تو پھر مزید ارشاد ہوا ہے رسول آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں تو صرف ایک وارننگ کرنے والا ہوں، اپنے خداؤں کے بل پر آپ میرے انظار سے، میری ایک وارننگ سے بے پرواہ ہو رہے ہیں تو سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ایک اور سب پر غالب صرف ایک اللہ ہے. وہی زمین آسمانوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب اللہ ہے، وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. آپ فرما دیجئے کہ جس سے میں وارننگ کر رہا ہوں وہ ایک بڑی خبر ہے، جب کہ آپ اس سے جان چھڑا رہے ہیں. مجھے اونچی کائنات کی کچھ خبر نہ تھی جب جہنم کے لوگ وہاں لڑائی کر رہے ہوں گے. یعنی یہ بھی جہنم میں ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے وہ. تو یہ ہوگا ان کا معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کو تفصیل سے یہی توحید کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے وارننگ. اچھا، وہ وارننگ کا اس زمانے کا سٹائل یہ ہوتا تھا
کہ حرم شریف کے پاس صفا پہاڑی کے اوپر وہ ایک سب کھڑے ہوتا ہے اور پھر وہ چیخیں مارتا ہے تو وہ پورے شہر کے لوگ آئے تھے، کہتے بھی یہ لشکر فلانی طرف ہماری طرف آنے لگا ہے تو یہ جناب تیاری کر لیں، اور یہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ آپ نے اسی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اسی طرح کیا اعلان، تو وہ پھر آ گئے تھے، اسپیشل آپ کی اپنی فیملی بنو ہاشم کی جو فیملی تھی، تو ان سب پہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ کو بتایا کہ بھی آپ پہ بھی سزا اسی زندگی میں بھی آنے لگی ہے، تو پلیز آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے۔ تو اس وقت اس موقع پہ آپ کی فیملی میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ آپ کے کزن تھے، تو وہ سب سے پہلے ایمان لائے، تو وہ اب متکبر اسپیشل ابو لہب اس نے مذاق کر دیا اور یہ اس طرح کی حرکتیں شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سائیکولوجیکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اور بلکہ ابو لہب کی بیگم جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوتی، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹارچر کے طور پر یہ بھی کر لیتے ہیں کہ ان کے گھر کے دروازے پہ کانٹے اور اس طرح لگا دیتے نہیں، ایک بس نفرت کا ایک وہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ ابو لہب میں اس کا پورا آیا جواب اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ اس کا رزلٹ ہونا ہے، اور اس کی جو بیگم ہے جو یہ کر رہی ہے تو وہ اسی کانٹے کے اندر ہی وہ پھنسی ہوئی ہوگی ہے اس میں، اور اسی زندگی میں بھی سزا ہوئی۔ اور وہ ایسی بیماری پھر اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ کوئی صحت نہیں، اور پھر جب بیماری موت بھی آئی تو پھر وہ ایسی آئی کہ اپنے بیٹوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اسپیشل افریقی غلاموں کو پیسے دیے کہ بھئی اس کو تم جا کے دفن کرو، تو اگلوں نے بھی دفن کیسے کیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یار یہ ایسی بیماری ہے ہمارے اندر نہ آ جائے گی، تو وہ ڈنڈے کے ذریعے گھسیٹ کے ابو لہب کی لاش کو اس طرح لے جا کے بس ایک وادی کے اندر پھینک دیا، اس کے اوپر کچھ پتھر بس اوپر سے پھینک دیے کہ چلو جی یہ قبر ہو گئی، تو اس طرح کا چلا سلسلہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ کی تفصیل پھر مزید ارشاد ہوئی، فرمایا یہ وحی کی باتیں ہیں، مجھے یہ وحی صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا وارننگ کا ذمہ دار ہوں۔ اے رسول، ان کے انکار کی وجہ بھی وہی ہے کہ جو ابلیس کی تھی، انہیں وہ واقعہ سنا دیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی کے کیمیکل سے ایک انسان بنانے لگا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک کر دوں تو اس میں اپنی روح پھونک دینا، تو آپ لوگ اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ فرشتے سب کے سب اکٹھے سرنڈر ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا تھا اور منکروں میں سے ہو گیا تھا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا ابلیس، تمہیں کس چیز نے اس سے سرنڈر کرنے سے روک لیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ تم نے تکبر کیا یا اپنے خیال میں تم کوئی برتر ہستی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی میں اس سے کہیں بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے تو آگ سے کہ انرجی سے بنایا ہے، اور انسان کو آپ نے بس مٹی سے، یعنی مٹی کیا ہوئی کیمیکل سے ہی پیدا کیا، تو اس لیے میں زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ تکبر ہی کیا تھا اس نے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ لیڈرز کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ سردار یا بادشاہ بنتے تھے تو پورے ان کی حکومت کے جتنے بھی امپلائی اور وہ ہوتے تھے تو وہ بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، یا چلو کسی نے سجدہ نہیں بھی کیا تو پھر رکوع کی طرح جھک کے وہ کرتے تھے۔ اچھا اب ہمارے زمانے میں چلو اب سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ اب وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ ہاتھ ایسے کھڑے کر کے پورا اعلان کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم سرنڈر ہو گئے ان کے۔ تو اب ہوا یہ کہ پہلے جنات کو حکومت تھی زمین میں، اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ ختم کیا تو فرشتے تو سرنڈر کیا تھا، یعنی یہ وہ سجدہ وہ نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں، بلکہ وہ سجدہ یہ تھا کہ سرنڈر کرنے کا کر لیا تھا انہوں نے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا اور تکبر کیا تھا، نہیں یہ ہم بہتر ہے۔ تو یہی اصل تکبر کی غلطی تھی اور یہی
سارے لیڈرز جو مختلف رسولوں کے زمانے میں گزرے ہیں تو ان کا بھی یہی تھا کہ یار ہماری لیڈرشپ خراب ہو جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس سینیریو کو پھر مزید ارشاد فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم راندہ درگاہ کے ریجیکٹڈ ہو اب تم، اور تم پر اب جزا کے دن تک میری لعنت ہے. اس نے عرض کیا رب پھر مجھے اس دن تک مہلت تو دے دیں جب لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں اس دن تک کی مہلت ہے جس کا وقت طے شدہ ہے. تو اس نے پھر عرض کیا کہ پھر مجھے بھی آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے ان بندوں کے کہ جنہیں ان میں سے آپ نے سلیکٹ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہتا ہوں اور میں تم سے ان سب لوگوں سے جہنم کو اکٹھا کر دوں گا اور ان میں سے تمہارے پیروی کریں گے. تے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں یہ قرآن سنا رہا ہوں تو اس پر آپ سے کوئی سیلری نہیں مانگتا اور نہ میں اپنے کو گھڑ کر پیش کرنے والوں میں سے ہوں. یہ تو صرف ایک ریمائنڈر ہے دنیا والوں کے لیے، اور یقین رکھ لیجئے کہ جو خبر دے رہا ہوں اس کی حقیقت آپ کو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ وہی چیلنج اب ابلیس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ٹائم دے دیا اسے. اچھا وہ ٹھیک ہے وہ مرمرا گیا ہوگا، لیکن اس کے پھر جو چیلے اور مرید جو بنتے رہے جس میں جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی، تو وہ یہی کرتے رہے کہ انسانوں کو کنفیوز کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو کرنے دیا تھا تاکہ ہمارا امتحان چلے، تاکہ ہم لوگ پھر انہی کی گمراہی کو سلیکٹ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ کیا اور پہلی کتابوں میں بھی یہ کیا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ قرآن میں کر دیا کہ بھی اصل چیز اصل راستہ یہ ہے کہ جو بتا دیا آپ کو یہ اصل طریقہ ہے. لیکن سلیکشن آپ کو اللہ نے اس لیے دے دی کہ جناب یہی ہمارا امتحان ہے، اور اس کے لیے اللہ کا بھی شکر کا امتحان بھی کرتا ہے، ہمیں بڑے بینیفٹ ملتے ہیں، اور کبھی ہمیں مشکلات بھی آتی ہیں جو کہ صبر کا امتحان ہوتا ہے تو وہ چل رہا ہوتا ہے. تو بتایا گیا کہ جناب یہ ہے اصل آپ کا اس زندگی کا مقصد، آپ سلیکٹ ایسے کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ جو فرمایا کہ بھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں معلوم ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ ہو گیا کہ کچھ سالوں بعد ان کے اپنے بڑے پہلوان لیڈرز اور سردار ایک ہی جنگ میں آسانی سے مارے گئے، حالانکہ ان سے مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، مزید جو اور رہ گئے تھے ان کو اگلی جنگ میں مارا، اور پھر آہستہ 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 ان سب پہ چیز کلیئر ہوتی رہی اور وہ ایمان لائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کو آپ خود یہ آپ کے سامنے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بس صرف دکھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن میں اس طرح سے دعوت پھیلتی چلی گئی، چلتا رہا سلسلہ. اور مدینہ منورہ میں جب آپ کو حکومت ملی تو پھر مکہ کے جو لیڈرز تھے ان کو جنگ بدر میں ہی موت دے دی. پھر اس کے بعد کچھ اوروں جو منکرین تھے ان کی ہوئی، اور ہوتے ہوتے پھر پورے عرب کے قبائل ایمان لے آئے تھے، اور مشرکین اہل کتاب اور منافقین کے لیے صدا کا اعلان بھی ہوا کہ اب انہیں موت کی سزا ہو جائے گی. یہ 9 ہجری جو 631 سی میں ہوا، لیکن وہ سب کے سبھی ایمان لے آئے تو اس لیے ان پہ پریکٹیکلی ہوا نہیں کچھ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہو گئی اللہ کے حضور، یہ 632 سی میں یہ ہوا. اچھا لیکن اس کے بعد پھر جو جنہوں نے انکار کیا تو پھر حکومت کے لحاظ سے انہیں ایک پولیس ایکشن کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے ساتھ ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج دونوں اس زمانے کی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں پہ آ گیا تھا. اب ان پہ ایکشن وہ کیا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے ذریعے. تو یہاں پہ آ کے پورے انسانوں کے لیے آزادی بن گئی کہ جو خود اللہ تعالیٰ کے حضور سلیکٹ کرنا چاہیں ہدایت کو کر لیں، اور جو گمراہی میں اسی شیطان کے راستے میں جانا چاہیں جائیں. تو وہ ایک ہر ایک کو ایک پرزیکیوشن ختم ہو گئی. رزلٹ یہ ہوا. اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ہوا کیا، پھر حکومتیں تو چلتی چلتی یہاں پہ آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہی میسج قرآن مجید کے ذریعے مختلف
علاقوں میں پوری زمین میں آیا، اور اب ہمارے زمانے میں تو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آ گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت صرف یثرب جو مدینہ منورہ بس یہیں پہ تھی، لیکن پھر وہ پھیلتی پھیلتی کیسے بڑھی تھی، اور یہی آپ کے خطوط تھے کہ جو آپ کے زمانے کے قریبی علاقے کے سپر پاور کے بادشاہوں کو اور ان کے جتنے اس کے اندر ریاستوں کے جو تھے ان کو یہ خطوط تھے، اور پھر یہاں پہ سرنڈر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ بالکل پاکستان، کرغیزستان سے لے کے اسپین تک پھر صحابہ کرام کو حکومت مل گئی تھی، یہاں تک چلا سلسلہ۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کا پیغام ایسے پہنچا، جب ہم اس پہ عمل کرتے رہے، ہم عروج پہ رہے، جب ہم نے قرآن کو چھوڑا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم علم کو جب ہم نے چھوڑ دیا، سائنس ٹیکنالوجی کو، اور اب ہم نے تقلید کو اختیار کیا کہ جو منکرین کرتے تھے کہ بس جی پرانے لیڈرز نے جو سوچ لیا وہی ٹھیک ہے، ویسے ہی وہ چلتے رہے، تو پھر ہم زوال پہ بھی آئے۔ اب ہمارا ریکوری کا دور شروع ہوا ہے کہ اب ہم پھر شعور ہمارے ہاں بہت سارے بھائیوں میں اب آ رہا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایتھکس کو اختیار کر رہے ہیں، اور پھر علمی وزڈم بھی اب ہمارے ہاں آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ریکوری امید ہے کہ کچھ عرصے میں ہو جائے گی۔ تو جناب جو بھی کوشچنز ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔